اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت شیخ ابو الحسن کرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسہ میں موجود تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ابو غالب فضل اللہ نامی ایک مشہور تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد حضور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں اس لیے حاضر ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا، ہاں میں آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے خچر کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بغداد کے مشائخ و علماء اور معززین پہلے ہی وہاں پر موجود ہیں۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے۔ نیز دو آدمی ایک بڑا صندوق اٹھا کر آپ کے سامنے لائے جو کہ بند تھا۔ اس صندوق کو دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ پھر میزبان ابو غالب نے کھانا شروع کرنے کی اجازت چاہی، مگر اس وقت حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبہ میں تھے، لہذا نہ آپ نے خود کھانا شروع کیا اور نہ ہی کسی کو کھانے کی اجازت دی۔ چنانچہ کسی نے بھی کھانا شروع نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے سبب حاضرین مجلس کی حالت ایسی تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے میری اور شیخ علی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ صندوق اٹھا لائے اور اسے کھولے۔ جب صندوق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھولا گیا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو پیدائشی اندھا ہونے کے علاوہ جوڑوں کے درد، کوڑ اور فالج کے مرض میں مبتلا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا، ترجمہ یعنی کھڑا ہو جا اللہ عز و جل کے حکم سے۔ بس اس حکم کی دیر تھی کہ لڑکا نہ صرف دوڑنے لگا اور اس کی بینائی لوٹ آئی بلکہ وہ ایسا تندرست ہو گیا گویا کسی بیماری میں مبتلا ہی نہ تھا۔ شیخ ابو الحسن کرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضور غوث اعظم کی کرامت کا یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے یوں کہا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتب ربانی مادر ذات اندوں اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ بہجت الاسرار میں ایک واقعہ آپ سے یوں نقل کیا جاتا ہے، شیخ ابو الحسن فارسی کی طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مجلس میں دیکھا جس سے وہ گھبرا گئے اور اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ میں اگلے دن ان سے ملا اور حال پوچھا تو کہا کہ جس حال کو میں نے کھو دیا تھا شیخ نے وہ حال لوٹا دیا اور ایک ہی نظر میں اور زیادہ بھی دے دیا۔ شیخ جمیل کا یہ حال ہوا کہ وقت اور دم کی حفاظت میں ہمارے علم میں اس درجہ تک پہنچ گئے کہ اور کوئی اس درجہ تک نہ پہنچا، یہاں تک کہ جب وہ طہارت خانہ میں جاتے تو اپنی تسبیح کو دیوار کی کھونٹنی پر لٹکا دیتے، تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے خود بخود چکر لگاتے رہتے، گویا تسبیح اپنے آپ ہی چلتی رہتی اور ذکر کرتی رہتی، یہاں تک کہ وہ طہارت خانہ سے باہر آتے اور اس کو پکڑ لیتے، اور ان کا یہ حال بارہا دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 23 پر ایک واقعہ یوں درج ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے مدرسہ میں بیان فرما رہے تھے کہ اسی دوران بارش زور سے برسنا شروع ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور لوگ مجلس سے ادھر ادھر ہونے لگے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور بادلوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ترجمہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں
اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکاوٹ نہیں ہے؟ یہ فرمانا تھا کہ اہل مجلس پر بارش برسنا بند ہو گئی، البتہ مدرسہ کے باہر اسی طرح برستی رہی، لیکن شرکائے مجلس اس بارش سے محفوظ رہے۔ گناہوں کے مرض نے کر دیا نیم جا مجھ کو، تمہیں آ کے کروں اب کوئی چارہ یا شہ بغداد، مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے، میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔